کافی لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے پیروں میں ان کی ٹانگوں میں سوجن ہو جاتی ہے. اچھا اس کو ہم سوجن کی کافی زیادہ وجوہات ہوتی ہیں, لیکن آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے اپنے پروگرام میں وہ ہے ٹانگوں میں سوجن یا کرونک وینس انسفیشنسی. اب بیماری کی بات اس حوالے سے کریں گے. حال ہی میں یہ بیماری امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو تشخیص ہوئی تھی, جس کے اوپر کافی چیزیں وائرل بھی ہوئیں. ان کی اسکن کی ان کی پکچرز تصویریں کافی وائرل انہوں نے ہوئیں. زوم ان کر کے دکھایا کہ ان کا جو شوز تھا, جو ان کے جوتا تھا, اس سے بھی ان کا پیر جو ہے وہ باہر نکل رہا تھا, یعنی کہ اتنا سویل ہوا تھا, ہاتھ دکھا رہے تھے. اچھا جی, اب سوشل میڈیا پر یہ کافی زیادہ اس حوالے سے بات ہوئی, پہ کنسرن ہوئے کہ کیا بیماری ہو سکتی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو. لیکن جو طبی ماہرین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو ایلڈرلی پیپل ہیں ان کو یہ بیماری ہو سکتی ہے, اور یہ مرض اس وقت پیدا ہوتا ہے جب جو موجودہ رگیں ہیں وہ خون کو مؤثر طریقے سے دل تک واپس نہیں لے جاتی ہیں. تو یہ ہے کیا, ذرا اسے جاننے کی کوشش. بالکل جی, ہمارے ساتھ موجود ہیں ویسکولر سرجن ڈاکٹر فہد میمن. بہت شکریہ ڈاکٹر فہد صاحب. ویسکولر وینس انسفیشنسی ہے, یہ کیا چیز ہے, اور یہ سوجن اسی کی وجہ سے آتی ہے یا کوئی اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, انسان کی ٹانگ میں دو قسم کی شریانیں ہوتی ہیں. ایک جو بلڈ نیچے لے جاتی ہیں جس کو ہم آرٹری کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسری ہوتی ہیں وینس جو بلڈ واپس لے جاتی ہیں. تو قدرت نے ایک ایسا نظام وینس میں رکھا ہے کہ ان میں ویلوز ہوتے ہیں, جس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ خون کا دورانیہ ایک ہی طرف رکھیں, نیچے اس کو نہ آنے دیں. تو بعض اوقات وہ لوگ جو زیادہ ٹائم کھڑے رہتے ہیں, جیسے گارڈس ہو گئے, ٹیچرس ہو گئے یا باربرس ہو گئے, تو ان میں کیا ہوتا ہے یہ رگیں پھول جاتی ہیں. ان پھولنے کی وجہ سے زیادہ ٹائم خون رگوں میں رکا رہتا ہے, جس کی وجہ سے ٹانگوں میں سوجن آتی ہے. تو اس کی جو بیسک علامتیں ہوتی ہیں لوگوں میں, سب سے مین جو چیز ہے جو لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے, اور یہ مطلب اولڈ ایجڈ پاپولیشن کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے اور ینگ پاپولیشن کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے. تو لوگ ہمارے پاس اسی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہماری ٹانگوں کی رگیں سوج گئی ہیں. اٹ از ویری مچ کامن ان پاکستان. اگر میں کہوں ہمارے ٹراما سینٹر میں اگر 90 پیشنٹ ٹو 100 پیشنٹس کی OPD ہے تو 1/3 پیشنٹس ہمارے اس ڈیزیز کے ہوتے ہیں. تو یہ کنسرننگ کتنا ہے اس سے کہ اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے, اس پہ توجہ نہ دی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں, اگر توجہ نہیں دی جائے تو سب سے پہلے جو اٹ افیکٹس دا کوالٹی آف لائف. جو وہ لوگ اسپیشلی جو انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں, زیادہ ٹائم لمبے ٹائم تک کھڑے رہتے ہیں, باربرس ہیں, تو زیادہ ٹائم جیسے کھڑے رہتے ہیں ٹانگوں میں سوجن آ جاتی ہے. ٹانگوں میں سوجن آنے کی وجہ سے بھاری پن, اسکن پگمنٹیشن ہو جاتی ہے, پیروں کا کالا سیاہ رنگ ہو جانا, اس کے ساتھ ساتھ السرس ہو جاتے ہیں. تو جب السرس ہو جاتے ہیں وہ مطلب پٹیاں کرتے رہتے ہیں, دے ڈونٹ ایون ہیل. 6 to 7-8 months, سال مطلب ایسے پیشنٹس بھی ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں جن کے اچھے خاصے زخم ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے یہ زخم بھر نہیں رہے. تو دیٹس نیڈ امیڈیٹ اٹینشن. اینڈ ڈاکٹر صاحب, ہاؤ ٹو اوائڈ اٹ, اس سے بچا کیسے جائے؟ کتنی دیر اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو کتنی دیر بیٹھنا چاہیے, کتنی دیر بیٹھنا ضروری ہے؟ دیکھیں, اسپیشلی جو فورسز وغیرہ میں لوگ ہوتے ہیں ان کو تو یہی گائیڈ کیا جاتا ہے جیسے آپ کھڑے رہ رہے ہیں تو ٹپ ٹو مومنٹس کرتے رہیں, اور جیسے کوئی باربرس وغیرہ بھی کھڑے رہ رہے ہیں تو مطلب جو لانگ اسٹینڈنگ ہیں اگر وہ اسٹاکنگس یوز کر رہے ہیں, ڈیلی بیسس پہ ایکسرسائز کر رہے ہیں, یا بیچ میں تھوڑی ٹائم کے لیے بیٹھ گئے, تو دس اوائڈس اے لاٹ آف تھنگس. یعنی کہ زیادہ دیر کھڑے رہنا اور زیادہ دیر بیٹھے رہنا دونوں ہی نقصان دہ ہیں. تو ہمیں بیچ کا ایک راستہ اپنانا چاہیے. جی بالکل. لیکن ہمارے یہاں تو اکثر و بیشتر, جیسے آپ نے اسکولز کا ذکر کیا ہے, آپ گارڈز کی بات کر رہے ہیں, تو ان کی تو ڈیوٹی یہ ہے کہ انہوں نے الرٹ رہنا ہے. تو ان کے مطلب صحت کے حوالے سے کوئی کنسیڈریشن نہیں کی جاتی. اب وہ کیا ایسے کر سکتے ہیں مطلب بچے ان کے لیے؟ ایسا یہ ہے کہ بیچ میں جیسے اٹھ کے تھوڑا بہت چل لیا, یا اسپیشلی ان کو اسٹاکنگس دی جائیں, جو اسٹاکنگس پہنے رکھیں جس سے وینس کمپریس رہیں, وہ پھولے نہ. کس طرح کی اسٹاکنگس؟ اسپیشل اسٹاکنگس آتی ہیں اس کے لیے جو ٹانگ میں جیسے جرابیں پہنی جاتی ہیں اسی طرح کی. نہیں تو اس کا کیور کیا ہے؟ کوئی خاص ورزش ہے, کوئی خاص دوائی ہے, کیسے کیور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں 2 مین چیزیں آ جاتی ہیں کرونک وینس انسفیشنسی میں. ایک جیسے جو وینس ہوتی ہیں وہ 2 اقسام کی ہوتی ہیں. ایک تو پٹھوں کے اندر ہوتی ہیں, اگر اس میں کلاٹ آ جاتا ہے تو اس کو ہم دوائی کے ذریعے ٹریٹ کرتے ہیں. اور دوسری چمڑی کے نیچے ہوتی ہیں, جو ڈائلیٹ ہو جائیں تو یوزلی اگر پیشنٹ ہمارا آتا ہے, جو کمپلینٹس میں نے آپ کو بتائیں, اگر ان کے ساتھ آتا ہے تو یوزلی سرجری کی طرف ہم پروسیڈ کرتے ہیں. تو کون سی ڈاکٹر اس کے لیے آپ ریکمینڈ کریں, کون سے اسپیشلسٹ اس فیلڈ کے؟ اس چیز کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ ویسکولر سرجنس ہیں, ویریکوز وین. اور یہ جو ویسکولر بھی ہو گیا, آرتھوپیڈک بھی ہو گیا, لوگ نیورو کے پاس بھی جاتے ہیں, تو ان میں سے کیسے ڈیسائیڈ کریں کہ مطلب؟ دیکھیں, مین چیز ایک جو مسکنسیپشن ہمارے ایک جنرل پاپولیشن میں ہے کہ ویسکولر جنرلی جو ٹریٹ کرتا ہے وہ خون کی شریانوں رگوں کو ٹریٹ کرتا ہے. اچھا. پر لوگوں میں ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ نسوں کو, اگر کسی کو ہم کہیں کہ آپ کو نسوں کی بیماری ہے تو وہ
میجورٹی کیا کرتے ہیں نسوں کو امیڈیٹلی ویسکولر سرجن کے پاس چلے جاتے ہیں, حالانکہ نسیں وہ چیز ہوتی ہیں جو نیورو سرجن ڈیلی بیسس پہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے. تو اسی بیسس پہ ہم یوزلی ٹریٹ کرتے ہیں. مطلب ویریکوز وین کبھی بھی پین نہیں کراتی ہیں آپ کو, وہ سوجن کے ساتھ عموماً پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس میں پین نہیں ہوتا؟ پین نہیں ہوتا. لیکن تو کس کے پاس جائیں ڈاکٹر, آپ نے جیسے کہا کہ انیشلی تو ویسکولر سرجن سے کنسلٹ کریں ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. اور یہ پھر اس کا ٹریٹمنٹ ہے, لا علاج نہیں ہے؟ نہیں, بالکل لا علاج نہیں ہے. اس کا ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ آپشن سے کیا جاتا ہے. نمبر 1 لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن ہے, ڈیلی بیسس پہ ایکسرسائزز ہیں. اگر کسی کو اوبیسٹی ہے, موٹاپا ہے, تو موٹاپا کم کرنے سے بھی کافی چیزیں میں فرق پڑ جاتا ہے. پیروں پہ سارا بالکل ڈیفینیٹلی. اور اس میں جو سرجریز ہوتی ہیں وہ اوپن بھی ہوتی ہیں اور منیملی انویزو جیسے ہم کرتے ہیں, وہ بھی آپشنس ہمارے پاس جو ہم کہتے ہیں لیزر ٹریٹمنٹ جو ہوتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر فہد صاحب. اور آپ لوگ یہ دیکھیے کہ ایکسیس ایوری تھنگ از بیڈ. عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ زیادہ واک کریں گے تو آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے, بٹ ایک میڈیشن کے ساتھ آپ زندگی گزاریں.